کچھ آنسو آنکھوں سے نہیں بہتے، وہ دل میں گرتے ہیں، بے آواز، بے نشان، اور سحر کے آنسو برسوں سے اس کے دل میں گر رہے تھے۔ سحر جب 7 برس کی تھی تب اس کی ماں اس دنیا سے چلی گئی۔ ماں کے جانے کے ساتھ جیسے سحر کے حصے کی ساری روشنی بھی چلی گئی۔ اس کے باپ نے کچھ ہی مہینوں میں دوسری شادی کر لی اور نئی ماں گھر میں آ گئی۔ شروع میں سب ٹھیک تھا، نئی ماں مسکراتی، سحر کو پیار کرتی، پیار سے بلاتی، مگر جیسے ہی ان کے اپنے بچے ہوئے، سحر کی حیثیت گھر میں ایک نوکرانی سے زیادہ کچھ نہ رہی۔ صبح سب سے پہلے اٹھنا سحر کا کام تھا، گھر کے برتن دھونا، جھاڑو لگانا، کھانا پکانا، اور پھر اپنے سوتیلے بہن بھائیوں کو اسکول کے لیے تیار کرنا۔ خود سحر کبھی اسکول نہ جا سکی، لڑکیوں کو پڑھا لکھا کر کیا کرنا ہے؟ سوتیلی ماں کہتی چولہا چوکھا سنبھالنا آ جائے بس یہی کافی ہے، اور سحر خاموش رہتی۔ اگر کھانے میں تھوڑا سا نمک زیادہ ہو جاتا تو ماں چیختی، کوئی برتن ٹوٹ جاتا تو دن بھر تانے سننے پڑتے، کبھی کبھی ہاتھ اٹھ جاتا مگر سحر پلٹ کر جواب نہ دیتی، وہ بس وہ اپنے آنسو اندر ہی اندر پی جاتی اور کام میں لگی رہتی۔ اس کا باپ سب کچھ دیکھتا تھا مگر وہ ایک کمزور آدمی تھا، وہ اپنی نئی بیوی کے آگے اس کی زیادہ نہ کھلتی۔ بس رات کو جب سحر تھکی ہارس ہو جاتی تو کبھی کبھی وہ چپکے سے آ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھتا اور خاموشی سے واپس چلا جاتا۔ سحر سمجھ گئی تھی کہ اس دنیا میں اس کا کوئی بھی نہیں ہے، جس کا کوئی نہ ہو، اس کے لیے خاموشی سب سے بڑا ہتھیار بن جاتی ہے۔ وقت گزرتا گیا، سحر جوان ہو گئی۔ سوتیلی ماں کو اب ایک ہی فکر تھی کہ سحر کو اپنے گھر سے رخصت کرنا۔ سحر اس سے بوجھ لگنے لگی تھی، وہ جلد از جلد یہ بوجھ اتارنا چاہتی تھی۔ پہلا رشتہ آیا جو بغیر سوچے سمجھے قبول کر لیا گیا۔ لڑکے کا نام وقاص تھا۔ اس کا خاندان بظاہر ٹھیک ٹھاک تھا مگر کسی نے یہ جاننے کی کوشش نہ کی کہ اس گھر کے لوگ کیسے ہیں، اس کے دل کیسے ہیں۔ بس ایک ہی بات دیکھی گئی تھی کہ لڑکا کما رہا ہے اور گھر بس رہا ہے۔ شادی ہو گئی اور سحر ایک قید سے نکل کر دوسری قید میں چلی گئی۔ سسرال میں سحر کا سامنا اپنی ساس نصرت بیگم سے ہوا۔ وہ ایک سخت مزاج عورت جس کی آنکھوں میں سحر کے لیے پہلے ہی دن ناپسندیدگی تھی۔ دیکھو یہ کیسی سادی لڑکی ہے، انہوں نے پہلے دن طعنہ دیا۔ نہ کوئی جہیز، نہ کوئی شان، میرے بیٹے کے لیے تو رانیوں جیسی بہو آنی چاہیے تھی۔ سحر خاموش رہی۔ وقاص اس کا شوہر ماں کے سامنے کبھی کچھ نہ بولتا، وہ دن بھر کام کرتا اور شام کو تھکا آ رہا تھا، صرف کھانا کھاتا اور آرام سے مطلب رکھتا، اور سحر کے دل میں کیا گزرتی یہ جاننے کی کبھی فرصت نہ ملی۔ نصرت بیگم کے ساتھ ایک اور کردار تھا، وقاص کی بہن فرح، وہ اپنی ماں سے بھی 2 قدم آگے تھی۔ ہر بات میں سحر کو نیچا دکھانا اور ہر کام میں نقص نکالنا اس کا روزمرہ کا معمول تھا، اور سحر نے وہی کیا جو ساری زندگی کرتی آئی تھی، اس نے خاموشی اوڑھ لی۔ صبح 4 بجے اٹھتی، گھر کا کام، اس کے بعد کپڑے، اس کے بعد سب کا کھانا، سب کچھ اکیلے سنبھالتی، اور بدلے میں اسے ملتے تھے طعنے، تلخ باتیں اور کبھی کبھی بھوکا رہنا۔ اگر وہ تھک کر ایک لمحے کے لیے بیٹھ جاتی تو نصرت بیگم چیختی، دیکھو اس نکمی کو، کام سے جی چراتی ہے۔ اگر وہ بیمار پڑ جاتی تو کوئی اس کا حال نہ پوچھتا، الٹا کہا جاتا بہانے بنا رہی ہے۔ سحر روتی مگر چھپ کر۔ رات کو جب سب سو جاتے وہ چھت پر جا کر بیٹھ جاتی اور آسمان کی طرف دیکھ کر آنسو بہاتی۔ اس نے زندگی میں اس کی آنسوؤں کی کوئی آواز نہ تھی، نہ اسے کوئی سننے والا تھا۔ سحر کی گود میں ایک ننھی سی جان آئی جس کا نام اس نے دعا رکھا تھا۔ سحر کو لگا کہ اب اس کی زندگی بدل جائے گی، شاید اب اس سے کوئی اپنا مل گیا ہے، مگر بیٹی کی پیدائش نے حالات بگاڑ دیے۔ بیٹی جنی ہے، اس نے نصرت بیگم نے منہ بنایا، اور خاندان کو آگے بڑھانے کے لیے تو بیٹا چاہیے ہوتا ہے، یہ تو منحوس لڑکی ہے۔ فرح نے آگ میں تیل ڈال دیا، بھائی اس سے تو اچھا تھا کہ اب کسی اور سے شادی کر لیتے، کم سے کم بیٹا تو ہوتا۔ اور وقاص خاموش رہا۔ سحر کے دل میں جو گزری وہ صرف وہی جانتی ہے، مگر اس نے ننھی دعا کو سینے سے لگا لیا اور اس کے کان میں آہستہ سے کہا کہ تم منحوس نہیں ہو، میری جان ہو، تم میری زندگی ہو۔ سحر اب دن دگنی محنت کرتی، سارا گھر کا کام، ساتھ اپنی بیٹی کی دیکھ بھال، مگر اس کے چہرے پر شکایت کا ایک لفظ نہ آتا۔ وہ سوچتی شاید یہی میری قسمت ہے، مجھے یہی جینا چاہیے، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ قسمت ایک اور موڑ لینے والی ہے جس کے بعد پہلے جیسا کچھ نہیں رہے گا۔ دعا 4 برس کی ہو چکی تھی۔ اب ایک شام سحر
کچن میں کام کر رہی تھی جب اس نے دیکھا کہ نصرت بیگم اور فرح ایک کونے میں کسر پسر کر رہی ہیں۔ اس کی نظریں بار بار سحر کی طرف اٹھ رہی تھیں۔ ایک رات کھانے کی میز پر وقاص نے ایک بات کہی جس نے سحر کے قدموں تلے زمین کھینچ لی۔ سحر، اس نے نظریں چراتے ہوئے کہا، امی چاہتی ہیں کہ میں دوسری شادی کر لوں اور انہیں پوتا چاہیے۔ میں نے ہاں کر دی ہے۔ سحر کے ہاتھ سے چمچ گر گیا۔ دوسری شادی؟ اس کی آواز کانپ گئی۔ ہاں، نصرت بیگم نے فخر سے کہا، اور تم اس طرح گھر میں رہو گی، ایک نوکرانی کی طرح؟ نئی بہو گھر کی مالکن ہوگی۔ اگر تمہیں یہ منظور نہیں تو تم اپنی بیٹی کو لے کر جہاں چاہو جا سکتی ہو، مگر یاد رکھنا کہ اس گھر میں تمہارا کوئی حصہ نہیں۔ فرح ہنستی، اور بیٹی بھی تمہاری ہے۔ اگر تم گئی تو تم اکیلی جاؤ گی، اور بیٹی بھی ہماری ہے، اور دعا یہیں رہے گی۔ سحر کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا۔ اس کی بیٹی، اس کی دعا، اس کی زندگی کا واحد سہارا تھے، اسے اس سے چھیننے کی بات ہو رہی تھی۔ ایک رات سحر سو نہ سکی۔ وہ چھت پر گئی اور ہمیشہ کے لیے جیسے وہ آنسو بہایا کرتی تھی، مگر پہلی بار اس نے آنسو نہیں بہائے تھے۔ آج اس کے دل میں کچھ اور تھا۔ آج اس کے دل میں برسوں کی خاموشی، برسوں کے سہے ظلم، برسوں کے دبے ہوئے الفاظ، سب کچھ ایک ساتھ ابل رہے تھے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور پہلی بار اس نے دل میں سوال کیا، میں نے کیا غلط کیا ہے؟ میں نے ساری زندگی صبر کیا، خاموش رہی، ہر ظلم سہا، اور بدلے میں مجھے کیا ملا؟ اب یہ ساری لوگ میری بیٹی بھی مجھ سے چھیننا چاہتے ہیں۔ اور تب سحر کو ایک بات سمجھ آئی، اس کی خاموشی، اس کا صبر، یہ کبھی اس کی طاقت نہیں تھی، اس کی کمزوری تھی۔ جتنا وہ چپ رہی، اتنا ہی لوگوں نے اسے کمزور سمجھا۔ اس نے جتنا ہی ظلم سہا، اتنا ظلم بڑھتا گیا۔ خاموشی، اس نے کبھی اپنے حق کے لیے نہیں آواز اٹھائی۔ حق کے لیے آواز اٹھانی پڑتی ہے۔ اس رات سحر نے فیصلہ کیا، بس بہت ہو گیا، اب اور نہیں۔ اگلی صبح سحر معمول کے مطابق جلدی اٹھی۔ نصرت بیگم نے دیکھا کہ ناشتہ تیار نہیں ہے تو وہ چیخیں، سحر کہاں مر گئی ہو؟ ناشتہ کہاں ہے؟ سحر نے آرام سے کمرے سے باہر آئی، اور اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا۔ آج سے اس نے صاف اور مضبوط آواز میں کہا کہ اس گھر کی نوکرانی نہیں ہوں، اس گھر کی بہو ہوں، اور بہوؤں کی کچھ حقوق ہوتے ہیں۔ پورا گھر سکتے میں آ گیا۔ نصرت بیگم کو تو جیسے یقین نہ آیا۔ تمہاری زبان کیسے چلی؟ تم نے آج تک پلٹ کر جواب نہیں دیا۔ جی، سحر نے کہا، یہی تو میری غلطی تھی کہ میں نے آج تک جواب نہیں دیا، اس لیے آپ لوگوں نے مجھے انسان ہی نہیں سمجھا۔ مگر اب میں بولوں گی، کیونکہ اب بات میری بیٹی کی ہے۔ وقاص کمرے سے باہر آیا۔ سحر، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ سحر نے سیدھی اس کی آنکھوں میں دیکھا، اور آج پہلی بار وقار اس کی نظروں میں تاب نہ لا سکا۔ بدتمیزی؟ سحر نے کہا، بدتمیزی وہ تھی جب 7 سال سے اس گھر میں دن رات کام کرتی رہی، کسی نے حال تک نہ پوچھا۔ بدتمیزی وہ تھی کہ جب میں بیمار پڑی تو کسی نے مجھے ایک گلاس پانی تک کا نہ پوچھا۔ بدتمیزی وہ تھی جب میری موجودگی میں دوسری شادی کا فیصلہ کر لیتے اور مجھ سے میری بیٹی چھیننے کی بات کرتے، اور میں نے آج بدتمیزی کی ہے تو اپنے حق کے لیے آواز اٹھائی ہے۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ میں جانتی ہوں میرے حقوق کیا ہیں، سحر نے بولنا جاری رکھا، اور اس کی آواز میں اب لرزش نہیں تھی، مضبوطی تھی۔ میں جانتی ہوں کہ کوئی ماں سے اس کی اولاد نہیں چھین سکتا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ ایک بیوی کے کیا حقوق ہوتے ہیں، اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ خاموش رہ کر ظلم سہنا کوئی نیکی نہیں ہے، گناہ ہے، اور اپنے اوپر ظلم کرنا گناہ ہے۔ اس نے دعا اپنی گود میں اٹھائی، اگر تم دوسری شادی کرنا چاہتے ہو تو کرو، مگر میں اپنی بیٹی کے ساتھ اس گھر سے باعزت طریقے سے جاؤں گی، نہ کسی کی نوکرانی کی طرح، نہ مجبور عورت کی طرح۔ میں اپنی بیٹی کو خود پال لوں گی، میں کام کروں گی، محنت کروں گی، میں اپنی عزت کا بیچ کر نہیں جیوں گی۔ نصرت بیگم نے طنزیہ کہا، اکیلی عورت اس دنیا میں کیا کرے گی؟ بھوکی مر جائے گی۔ سحر مسکرائی، جو عورت 7 سال سے ظالم گھر میں بھوکی رہ سکتی ہے، زندہ بھی وہ اپنی عزت کے ساتھ باہر کی دنیا میں بھی زندہ رہ لے گی۔ کم سے کم وہاں آنسو اور خاموشی، وہاں میرے آنسو تو خاموش نہیں رہیں گے۔ سحر نے اپنا سامان باندھا اور اپنی بیٹی کا ہاتھ تھاما اور دروازے کی طرف بڑھی، مگر تب وقاص کی آواز آئی، سحر رک جاؤ۔ سحر رکی مگر پلٹی نہیں۔ وقاص آگے بڑھا، اس کے چہرے پر عجیب سی شرمندگی تھی۔ مجھے معاف کر دو، اس نے کہا۔ اس کی آواز بھرائی میں اندھا تھا، میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں کہ اس گھر کے لیے کیا کیا کیا۔ اپنی بہن اور ماں کی باتوں میں آ کے بھول گیا تھا کہ تم میری بیوی ہو، میری بیٹی کی ماں، اور آج تم نے جو کہا اس پر ایک ایک الفاظ نے مجھے آئینہ دکھا دیا۔ اس نے دعا کے سر پر ہاتھ رکھا اور سحر کی طرف دیکھا، میں دوسری شادی نہیں کروں گا، اگر اس گھر میں تمہاری عزت نہیں تو ہم دونوں یہاں سے چلے جائیں گے۔ میں اپنی بیٹی اور بیوی کے لیے نیا گھر بناؤں گا، ایک ایسا گھر جہاں کبھی آنسو خاموش نہیں رہیں گے۔ نصرت بیگم اور فرح کے چہرے پھک پڑ گئے۔ وقاص، نصرت بیگم چیخی، ایک عورت کے لیے اپنی ماں چھوڑو گی؟ نہیں امی، وقاص نے مضبوطی سے لہجے میں کہا، میں اپنی ماں کو نہیں چھوڑا، میں اس ظلم کو چھوڑ رہا ہوں جو آج تک ایک بے قصور عورت پر برسوں سے ہو رہا ہے۔
اور میں خاموشی سے دیکھتا رہا۔ اگر بدلنا چاہیں تو میرے ساتھ چلیں۔ انصاف کے ساتھ اس دن سحر گھر سے نکلی، مگر اکیلی نہیں، اس کے ساتھ اس کی بیٹی تھی، اس کا شوہر۔ اس کی آنکھیں آخرکار کھل چکی تھیں۔ وقاص نے شہر کے دوسرے کونے میں ایک چھوٹا سا گھر بنایا۔ بڑا نہیں تھا، عالیشان نہیں تھا، مگر سکون تھا، جہاں عزت تھی۔ شہر کے آنسو اب خاموش نہیں رہتے تھے، کیونکہ پوچھنے والا ایک ہاتھ موجود تھا۔ شہر نے سلائی کا کام شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ اس کا ہنر مشہور ہوا اور اس کے پاس محلے بھر کی عورتیں کپڑے سلوانے آنے لگی۔ پہلی بار اپنے پاؤں پر کھڑی تھی، پہلی بار وہ کسی کی محتاج نہیں تھی، اور دعا اب سکول جاتی تھی، وہی سکول جہاں شہر خود کو نہ لے جا سکی۔ ایک شام دعا نے اپنا سبق یاد کر رہی تھی۔ اس نے ماں سے پوچھا، آپ امی اتنی مضبوط کیسے بنی؟ تو شہر نے مسکرا کر کہا اپنی بیٹی کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا اور مسکرا کر کہا، بیٹی میں پہلے کمزور نہیں تھی، میں بس خاموش تھی۔ خاموش بعض اوقات کمزوری سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ خاموش رہ کر ظالم کو یہ اجازت دے دیتے ہو کہ تم ظلم کر رہے ہو۔ اس نے ایک لمحے کے لیے رکا اور آسمان کی طرف دیکھا، اور پھر بولی، صبر کرنا اچھی بات ہے، مگر اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا اس سے بھی بڑی بات ہے۔ اللہ نے ہمیں اس لیے زبان دی ہے کہ ہم سچ بول سکیں اور ظالم کے خلاف بول سکیں۔ کبھی بھی کسی کو یہ حق مت دینا کہ وہ تمہاری خاموشی کو تمہاری کمزوری سمجھے۔ یاد رکھنا، جو اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھاتا ہے، قسمت بھی اسی کا ساتھ دیتا ہے۔ برسوں بعد جب دعا بڑی ہوئی اور پڑھ لکھ کر ایک باعزت مقام پر پہنچی، ایک دن کسی نے اس سے پوچھا، تمہاری زندگی میں سب سے بڑی سیکھ کیا ہے؟ دعا نے مسکرا کر کہا، میری ماں نے مجھے سکھایا ہے کہ آنسو کمزوری نہیں، مگر آنسو کو ہمیشہ خاموش رکھنا سب سے بڑی کمزوری ہے، اور ایک دن آواز اٹھانی پڑتی ہے۔ جس دن ایک مظلوم اپنے حق کے لیے آواز اٹھاتا ہے، اس دن اس کی کہانی کا رخ بدل جاتا ہے۔ اور یہی شہر کی کہانی تھی، ایک عورت کی جو برسوں سے خاموش رہتی، آنسو بہاتی، مگر جس دن اس نے آواز اٹھائی، اس دن نہ صرف اس کی بلکہ اس کی بیٹی کی بھی اور اس کی بھی زندگی سب کی بدل گئی۔ جنہوں نے اسے کمزور سمجھا تھا، کیونکہ سب سے بڑا ظلم وہ نہیں جو کوئی تم پر کرتا ہے، سب سے بڑا ظلم وہ ہے جو خاموش رہ کر اپنے اوپر ہونے دیا جاتا ہے۔